السلام علیکم دوستو آج آپ کو ایک واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ایک صحابی رسول کا اور دجال کا، کہ جزیرے پر ایک صحابی رسول کی دجال سے ملاقات ہوئی اور دجال نے جو سوال کیے تھے ان میں سے کتنے باتیں جو ان سے وہ مکمل ہو چکی ہیں۔ تو چلتے ہیں جی مین ٹاپک کی طرف۔ تو ایک صحابی رسول کا کہنا ہے کہ لخم اور جزام کے درمیان میں 30 آدمیوں کے ساتھ سفری سمندر پر گیا، موسم کافی خراب تھا تو ایک جزیرے پہ انہوں نے پناہ چاہی۔ تو وہ اس جزیرے میں گئے تو ایک ایسا جانور ملا جس کے جسم پر بہت سارے بال تھے، اس کا نہ آگے نہ پیچھے کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس کا آگے والا حصہ کون سا ہے، پیچھے والا حصہ کون سا ہے۔ تو انہوں نے اس جانور سے پوچھا تم کون ہو، تم کیا چیز ہو؟ اس نے کہا میں جساسہ ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جساسہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بعد اس جانور نے کہا اے لوگو، اس خانقاہ میں موجود ایک آدمی کے پاس جاؤ جو بڑی شدت سے آپ کی باتوں کا انتظار کر رہا ہے۔ انہیں خوف ہوا یہ جانور کہیں شیطان نہ ہو یا انہیں کسی قسم کا نقصان نہ پہنچا دے۔ چنانچہ وہ آگے خانقاہ کی طرف بڑھ دیے، وہاں ایک بھاری جسامت اور دراز کا آور شخص کو دیکھا جس کے گھٹنوں سے ٹخنوں تک زنجیر بندھی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو کیا چیز ہے؟ اس شخص نے کہا میرا تم کو جلدی پتہ چل جائے گا، پہلے بتاؤ تم کون ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم عرب سے ہیں۔ پھر اس نے کہا مجھے بسان اور نخلستان کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا تم اس کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا ان کے درختوں میں پھل آتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا جی آتے ہیں۔ پھر اس نے تبریہ کی جھیل کے بارے میں پوچھا کہ تم اس کے بارے میں بتاؤ، اس میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بالکل آتا ہے۔ پھر اس نے زگر کے چشمے کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا جی بالکل آتا ہے اور لوگ اس سے اپنی فصلیں اور کھیت بھی سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ ہم نے کہا وہ مکے سے نکل کر یثرب یعنی مدینہ میں چلے گئے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا کیا عربوں نے ان کے ساتھ جنگ کی؟ ہم نے کہا بالکل کی۔ پھر اس نے کہا اس کا نتیجہ کیا رہا؟ ہم نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارد گرد عربوں پر غالب آ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ پھر اس نے کہا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا بالکل ہاں ایسا ہی ہو چکا ہے۔ پھر اس نے کہا ان کی اطاعت قبول کرنا ہی ان لوگوں کی بہتری ہے۔ اب میں تم لوگوں کو اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں۔ میں قیامت یعنی کہ کچھ ہی دنوں تک یا کچھ ہی عرصے تک مجھے خروج کی اجازت مل جائے گی۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ صحابہ رسول نے سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اسم مبارک ممبر پہ مار کر کہا یہ طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یعنی کہ یہی مدینہ منورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے نہ شام کے سمندر میں، بلکہ دجال کہاں پر ہے؟ مشرق میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کا اشارہ کر کے مشرق کی طرف کہا دجال مشرق میں ہے۔ اب سوال نمبر جو 1 تھا بسان و نخلستان کے بارے میں جو پوچھا گیا تھا، بالکل وہ یہ فلسطین کا علاقہ تھا جو کہ اب اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور وہاں پر کیفیت یہ ہے کہ بسان و نخلستان کے درختوں کے جو پھل ہیں وہ بالکل بھی نہیں آتے، ختم ہو چکے ہیں۔ یہ تو اس کی ایک بات پوری ہو چکی ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ تبریہ جھیل کے بارے میں پوچھا۔ تبریہ جھیل یہ بھی اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس کا بھی پانی بہت تیزی سے خشک ہو چکا ہے، یعنی کہ ابھی بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جتنا پہلے تھا۔ جیسے یہ بھی ختم ہو جائے گا، یہ اس کی دوسری ہے سوال تقریباً پورا ہو جائے گا۔ تیسرا اس کا یہ تھا کہ زگر چشمے کے بارے میں پوچھا کہ زگر حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبزادی کا نام تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ربا اور زگر۔ تو ربا کا جب وصال ہوا تو ان کو ایک چشمے کے پاس دفنایا گیا تو اس چشمے کا نام ان کے نام سے پڑ گیا۔ اس طرح زگر کا بھی جب وصال ہوا تو ان کو بھی ایک چشمے کے پاس دفنایا گیا تو ان کا بھی تو اس چشمے کا نام بھی زگر پڑ گیا۔ تو اس میں بھی وہ بھی اب اسرائیل کے قبضے میں ہے، یعنی کہ فلسطین میں اسرائیل کے قبضے میں ہے، تو وہ بھی جلد خشک ہونے والی ہے۔ تو بس یہ 2 رہ چکی ہیں علامتیں۔ جیسے یہ 2 نہریں یا 2 چشمے کہنے سوکھ جائیں گے تو اس کی آزادی بہت جلد ہو جائے گی دجال کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فتنہ دجال سے بچائے،
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب نے دجال سے پناہ مانگی ہے، یعنی کہ دجال کا فتنہ قیامت تک آنے والے سب سے بڑے فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سورۃ الکہف بتا کر گئے ہیں، جو 15ویں سپارے سے شروع ہو کر 16ویں سپارے تک ختم ہوتی ہے۔ اس کو ہر جمعے والے دن لازمی پڑھیں، اور جو شخص جمعے والے دن سورۃ الکہف پڑھ لے وہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک دجال کے فتنے میں سے محفوظ رہے گا، یعنی کہ اس ٹینیور میں، اس دنوں میں اگر دجال نکل بھی آئے گا تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو خود صاحب نے سورۃ الکہف کی کیا فضیلت ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں فتنہ دجال سے اور شیطانی ان جو قوتوں اور چالوں سے بچائے۔ آخر میں آپ کو یہ کہوں گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم دوستوں۔